بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا، اس پہ توجہ رکھیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب صحت کا انتظام ہو، نقل کی صحت کا انتظام ہو تو وارد ہونے والا منع حقیقی ہے۔ نقل کی صحت کا انتظام ہو تو وارد ہونے والا منع حقیقی ہے۔ تو جب یہ کہا نا کہ نقل کی صحت کا انتظام ہو تو وارد ہونے والا منع حقیقی، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں مقدمہ کی تعریف ما یتوقف علیہ صحت الدلیل نہیں ہے۔ اس کی نظر میں مقدمہ کی تعریف ما یتوقف علیہ صحت الدلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے من ہی ابھی کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس کی نظر میں یہ تعریف کیوں نہیں ہے، آپ نے کیسے سمجھا؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی جب نقل کی صحت کا انتظام ہو تو اب وارد ہونے والا معنی حقیقی ہے۔ اس سے تو بس اتنی سی بات کی ہے۔ اس کی بات سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں مقدمہ کے معنی یہ نہیں ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، اس کی بات سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اس پہ آپ توجہ کریں کہ اصل بات یہ ہے کہ مقدمہ کی آپ منع کی تعریف سمجھیں۔ منع کیا ہے؟ منع کی تعریف ہے طلب الدلیل علی مقدمۃ، طلب الدلیل علی مقدمۃ، مقدمہ پر دلیل کا مطالبہ، مقدمہ پر دلیل کا مطالبہ۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی مقدمہ پر دلیل کا مطالبہ، اب منع کے حقیقی معنی ہے مقدمہ پر دلیل کا مطالبہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے نقل کی صحت کا التزام کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منع حقیقی ہے، اس نے نقل کی صحت کا التزام کیا تو آپ کہہ رہے ہیں منع حقیقی ہے۔ یہ منع حقیقی ہے۔ منع حقیقی کیا ہوتا ہے؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ۔ اب ہم پوچھتے ہیں مقدمہ کی کیا معنی کرتے ہو؟ مقدمہ کی معنی کرو ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، تو یہ معنی حقیقی بنتا ہی نہیں ہے۔ سو تمہیں مقدمہ کی معنی بدلنا پڑیں گے۔ کیا؟ مثلا ما التزم صحتہ، ما التزم صحتہ، سمجھے بات؟ تو مقدمہ کے معنی آپ نے بدل ڈالے۔ اگر مقدمہ کے معنی رکھو ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، تو اب یہ جو معنی وارد ہوا ہے یہ معنی حقیقی نہیں بن سکتا، یہ معنی حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل کا موقوف، دلیل کی صحت کا موقوف علیہ کہاں سے ہوگا؟ یہاں پر فقط اس نے نقل پیش کی ہے اور نقل کی صحت کا التزام کیا ہے، تو لہٰذا ما یتوقف علیہ صحت الدلیل والا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ تو لہٰذا کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو مقدمہ کے معنی بدلنا پڑیں گے۔ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل کی بجائے مثلا ما التزم صحتہ، ما التزم صحتہ، جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہو، جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہو، اس طرح کی معنی آپ کو کرنا پڑیں گے۔ اب مثلا آپ دیکھ لیں مقدمہ کی آپ نے معنی کرنی ما التزم صحتہ، تو اب تعریف کیا ہوگی منع کی؟ طلب الدلیل علی مقدمۃ، یعنی طلب الدلیل علی ما التزم صحتہ، اور اس کی صحت کا آپ نے التزام کیا، لہذا اب یہ حقیقتاً منع بن گیا۔ بات سمجھے؟ تو اس صورت میں تو یہ حقیقی معنی بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ مقدمہ کے یہ معنی نہیں کرتے، آپ مقدمہ کے وہی معنی رکھتے ہیں ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، تو اب یہ والا معنی حقیقی نہیں بنتا۔ اس معنی کو اس نے حقیقی کہا ہے، اس معنی کو اس نے حقیقی مانا ہے، تو ماننا پڑے گا اس کی نظر میں مقدمہ کی وہ تعریف نہیں ہے ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، اس کی نظر میں مقدمہ کی کوئی اور تعریف ہے۔ یہ اصل کلام، بات سمجھے ہو؟ کہا مصنف قدس سرہ نے، اس میں جو منقول ہے آپ سے، اور تم جانتے ہو کہ یہ قول اس کی جانب سے، یعنی جو قیلہ کے ساتھ مذکور ہے اس قائل کی طرف سے دلالت کرتے اس بات پر ہے کہ مقدمہ کی تفسیر ما یتوقف علیہ صحت الدلیل اس کے ہاں مسلم نہیں۔ یہ بندہ اس بات کو مقدمہ کی یہ معنی نہیں کرتا
اب سوال ہے کہ بھئی اس نے تو کہا کہ نقل کی صحت کا التزام ہو تو یہ منع حقیقی، اس نے تو بات فقط اتنی کی. آپ کہہ رہے ہیں بھی یہ مقدمہ کے معنی ما توقف علیہ سے تو دلیل نہیں مانتا، یہ بات کہاں سے نکل آئی؟ تو اس کی آگے وجہ بیان کر رہا ہے شارح. وجہ دلالت کی ہے کہ منقول ملتزم الصحت ہونے کے بعد نہیں اس قبیل سے کہ اس پر موقوف ہو دلیل کی صحت، یعنی اس نے نقل کی صحت کا التزام کر لیا تو پھر بھی ما توقف علیہ سے تو دلیل تو نہیں والا. بات سمجھے؟ تو مقدمہ اس پر وارد ہونے والا منع حقیقی کیسے؟ منع کے معنی ہے طلب الدلیل علی مقدمہ، طلب الدلیل علی مقدمہ. تو اب مقدمہ کے معنی ما توقف علیہ سے تو دلیل، اس نے دلیل پیش کی نہیں، دلیل کا مرحلہ آیا نہیں، تو یہ منع حقیقی کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، باوجود ہے کہ وہ جائز قرار دے رہا ہے اس پر منع کے ورود کو. آپ سمجھے نہیں؟ شارح یہاں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نظر میں مقدمہ کی معنی ما توقف علیہ سے تو دلیل نہیں ہے، یہ تب بات بنے گی جب کہ آپ منع کی تعریف کریں طلب الدلیل علی مقدمہ، منع کی تعریف آپ کریں طلب الدلیل علی مقدمہ. اب میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ والی بات درست ہے کیا کہ بھئی اس کے نزدیک مقدمہ کے معنی ما توقف علیہ سے دلیل نہیں. بات سمجھے؟ اب میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے. لیکن اگر وہ بندہ جس نے یہ بات کی وہ کہے بھئی میں منع کے یہ معنی کرتا ہی نہیں، طلب الدلیل علی مقدمہ، میں یہ معنی نہیں کرتا، میں شروع سے کہتا ہوں مقدمہ کے معنی میری نظر میں ما توقف علیہ سے تو دلیل ہی ہے اور نہیں ہے، لیکن منع کے یہ معنی نہیں ہے. کیا طلب الدلیل علی مقدمہ؟ یہ نہیں، بلکہ منع کے معنی میں کرتا ہوں طلب الدلیل علی ما التزم صحتہ، طلب الدلیل علی ما التزم صحتہ. میں منع کے معنی میں تبدیلی کرتا ہوں، مقدمہ کے معنی میں تبدیلی نہیں کرتا. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو شارح کہہ رہا ہے کہ اگر وہ منع ہی کے معنی بدل لے تو اب یہ والا اعتراض اس پر نہیں بنتا. وہ منع کے معنی بدل لے تو اب یہ والا اعتراض اس پر نہیں بنتا. ہاں اگر وہ منع کے معنی رکھے طلب الدلیل علی مقدمۃ، اب یہ اعتراض اس پر بنتا ہے کہ اب مقدمہ کے معنی تو تھے ما توقف علیہ صحت الدلیل، تو اب پھر تمہیں اس معنی کا انکار کرنا پڑے گا. بات سمجھے؟ تو یہ اگر منع کے معنی رکھے طلب الدلیل علی مقدمہ تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ والا اعتراض درست ہے. اور اگر وہ منع ہی کے معنی بدل لے طلب الدلیل علی مقدمہ کے بجائے کہ طلب الدلیل علی ما التزم صحتہ، طلب الدلیل علی ما التزم صحتہ، تو غور کریں اب مقدمہ کے معنی برقرار ہیں، منع کے معنی اس نے تبدیل کر لی. اب منع کے معنی سے کہ ما طلب الدلیل علی ما التزم صحتہ، تو اس کی صحت کا التزام ہے، لہذا اس پر وارد ہونے والا منع حقیقی بن جائے گا. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں اور نہیں مخفی تم پر ہے کہ یہ دلالت کرے گا اس بات پر، یعنی اس نے یہ جو تجویز پیش کی اس تجویز کی صورت میں یہ پتہ چلتا ہے مقدمہ کی وہ یہ معنی نہیں مانتا. یہ کب ہوگا؟ جب تفسیر کی جائے منع کی طلب الدلیل علی مقدمۃ کے ساتھ، جب یہ تفسیر کی جائے، جب تفسیر کی جائے طلب الدلیل علی ملتزم صحت کے ساتھ، منع کی آپ تعریف کریں طلب الدلیل علی ما التزم صحتہ، تو اب مقدمہ کے معنی بدلنے نہیں پڑے گی اس کو، تو نہیں، اب یہ اعتراض بار نہیں ہوگا. اتنی بات آپ سمجھے؟ توجہ ہے؟ جی غور کریں. اب اس نے منع کے معنی بدل لی، طلب الدلیل علی ملتزم صحت، غور کریں، منع کے معنی بدل لی، طلب الدلیل علی ملتزم صحت، طلب الدلیل علی ملتزم صحت. اب نقل کی صحت کا التزام نہیں کیا تو منع حقیقی نہیں، نقل کی صحت کا التزام کیا تو منع حقیقی، نقل کی صحت کا التزام کیا تو منع حقیقی. بات ہو گئی ٹھیک، لیکن اور اعتراض اس پر اب وارد ہو جائے گا. وہ کیا کہ
اب دعویٰ پر میرے دعویٰ پر جو منع وارد ہوتا ہے یہ بھی حقیقی بنے گا. حالانکہ بات یہ ہو رہی تھی بھئی دعویٰ پر جو منع وارد ہوتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا. جیسے نقل پر وارد ہونے والا منع حقیقی نہیں ہوتا، ایسی دعویٰ پر وارد ہونے والا منع حقیقی نہیں ہوتا. بات تو یہ بیان ہوئی ہے نا. لیکن اگر یہ منع کے معنی بدلتا ہے، کیا طلب الدلیل علی ملتزم صحت یہ معنی کرتا ہے، تو غور کریں دعویٰ پر وارد ہونے والا معنی بھی حقیقی ہے. دعویٰ پر وارد ہونے والا معنی بھی حقیقی ہے. کیسے؟ جو تم دعویٰ کرتے ہو اس کو صحیح نہیں مانتا؟ بولو. وہ صحیح مانتے ہو تو دعویٰ کرتے ہو نا. نقل میں یہ ہوتا ہے، تم کہتے ہو فلاں نے یہ بات کی ہے، میں نہیں مانتا، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن فلاں نے یہ بات کی ہے. تو اب نقل میں لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح مان رہے ہو، لیکن جب آپ دعویٰ کر رہے ہوتے تو اس کو صحیح مان رہے ہوتے. تو اب دعویٰ بھی ہے وہ جس کی صحت کا التزام ہو چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا فقط نقل کی بات نہیں ہے، دعویٰ پر بھی جو منع وارد ہوگا وہ حقیقی بنے گا. یہ اعتراض ہوا اس پر نہیں ہوا کہ تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا بھئی دعویٰ پر وارد ہونے والا جو منع ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا. منع کی تعریف کر رہے ما طلب الدلیل علی ملتزم صحت، تو دعویٰ بھی تو ملتزم صحت ہوتا ہے. جب دعویٰ ملتزم صحت ہوتا ہے تو اب دعویٰ پر تم منع وارد کرتے ہو، وہ منع حقیقی بنے گا، وہ منع مجازی کیسے بنے گا؟ اعتراض ہوا نہیں. شارح کہہ رہا ہے کہ اگر منع کی تعریف میں تبدیلی کرے تو یہ اعتراض ہوگا کہ فقط نقل پر وارد ہونے والا جو منع ہے وہ حقیقی نہیں بنے گا، بلکہ دعویٰ پر وارد ہونے والا منع بھی حقیقی بن جائے گا. یہ اعتراض اس پر وارد ہوگا. اتنی بات سمجھیں. شارح آگے چل کے کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں میں اس کو حقیقی مانتا ہوں. بات سمجھے؟ میں اس کو حقیقی مانتا ہوں. بات ہے ہی سمجھے؟ تو یہ وہ اس کو بھی اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اعتراض بنتا ہے تو میں دعویٰ پر وارد ہونے والے معنی کو بھی حقیقی مانتا ہوں. اتنی بات سمجھے؟ حاصل پھر کیا نکلا اس کلام کا؟ اس کلام کا حاصل یہ نکلا کہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی نظر میں مقدمہ کی تعریف ما توقع علیہ سے تو دلیل نہیں. شارح کہہ رہا ہے کہ یہ اعتراض اس پر لازم نہیں ہے. شارح کی کلام کا حاصل ہے یہ اعتراض اس پر لازم نہیں ہے. یہ اعتراض اس پر تب لازم ہے جبکہ منع کے معنی وہ کرے طلب الدلیل علی مقدمہ. اگر وہ منع کی تعریف بدل لے تو اعتراض لازم نہیں. لیکن جب اس منع کے معنی بدلے گا تو اب دعویٰ پر وارد ہونے والا معنی بھی حقیقی بن جائے گا. بات سمجھے نہیں؟ تو جب دعویٰ پر وارد ہونے والا معنی حقیقی بن جائے گا تو ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے میں اس کو بھی حقیقی مانتا ہوں. اس کے نزدیک اس میں بھی کوئی معذور نہیں، کوئی منع نہیں ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے دعویٰ پر جو منع وارد ہو وہ بھی حقیقی ہے، نقل ملتزم صحت پر جو منع وارد ہو وہ بھی حقیقی ہے. ایسا وہ کہہ سکتا ہے. سمجھے؟ غور کریں، یہ در حقیقت میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تضعیف ہے کہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اعتراض وارد کیا یہ اعتراض لازمی نہیں ہے. وارد ہو بھی سکتا ہے اور اگر وہ یہ جواب دے تو اس پر وارد نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ تو یہ اعتراض اب میر صاحب پہ جا کے بنا ہے. نہیں سمجھو؟ اس لیے ہم میر صاحب کی طرف سے جواب دیں گے. میر صاحب کی طرف سے جواب دیں گے اور وہ یہ کہ اگر وہ یہ شخص دیکھیں نا، اگر وہ منع کے معنی بدلتا ہے، یہ بات تو سمجھئے نا. ہم اب میر صاحب کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ اگر وہ منع کے معنی بدلتا ہے تو اب میر صاحب والا اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. منع کے معنی نہ بدلے تو میر صاحب والا اعتراض ہے. تم کہہ رہے وہ منع کے معنی تبدیل کر لے گا. ہم کہتے ہیں منع کے معنی بدلے گا تو دعویٰ پر وارد ہونے والا معنی حقیقی. آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے وہ اس کو حقیقی مانے گا. ہم کہتے ہیں کہ اس کو حقیقی مانے گا تو فقط نقل پر اس نے گفتگو کیوں کی؟ سمجھے نہیں؟ بات کیا ہوئی تھی؟ دعویٰ اور نقل پر وارد ہونے والا معنی حقیقی نہیں. بات یہ ہوئی. جب بات یہ ہوئی کہ دعویٰ اور نقل پر وارد ہونے والا معنی حقیقی نہیں، اس نے کہا بھئی نقل پر وارد ہونے والا معنی حقیقی تب نہیں ہوگا، تب حقیقی نہیں ہوگا جب اس کی صحت کا التزام نہ ہو. وہ نقل کو آگے لے کر چلا. دعویٰ میں میر صاحب کی بات مانی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ میں جب وہ میر صاحب کی بات مان رہا ہے، آپ اس کا مذہب تو
दावा के मामले में मीर साहब वाला हुआ। आप उसकी तरफ से कैसे जवाब दे सकते हैं कि भाई ठीक है, वो दावा के बारे में भी कहेगा भाई दावा पर वारिद होने वाला माना हकीकी है? नहीं समझो बात। तो लिहाजा मतलब ये है कि जो मीर साहब रहमतुल्लाह ताला ने इतराज किया ये ही वारिद है। बात समझे? खुलासा दोबारा समझे। शारे के कलाम का असल ये कि अगर वो मना के माना बदल ले तो ये इतराज मीर साहब वाला वारिद नहीं होगा। हम कहते मीर साहब वाला इतराज वारिद होगा। क्यों? इसलिए कि अगर वो मना के माना बदलता है तो अब क्या होगा भाई, दावा पर वारिद होने वाला मना भी हकीकी बन जाएगा। तुम कहते हो कोई हरज नहीं है, हकीकी बन जाए। हम कहते हरज है इसलिए कि जब उसके सामने दो बातें पेश की कि दावा पर वारिद होने वाला मना हकीकी, माना भी हकीकी नहीं, नकल पर वारिद होने वाला माना भी हकीकी नहीं, उसने दावा वाली बात को तस्लीम करके नकल वाली बात पे आगे गुफ्तगू की। उसने कहा भाई नकल में हम तुम्हारी बात तब मानते हैं जब इसकी सेहत का इल्तिजाम ना हो। अगर इसकी सेहत का इल्तिजाम हो, अब इस पे वारिद होने वाला मना हकीकी है। नकल की सेहत का इल्तिजाम हो तो इस पे वारिद होने वाला माना हकीकी है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र में दावा से मुतल्लिक जो मीर साहब के कलाम है वो उसको तस्लीम है। जब दावा से मुतल्लिक मीर साहब रहमतुल्लाह ताला के कलाम उसको तस्लीम है तो इसका मतलब क्या निकलता है, दावा पर वारिद होने वाले माना को वो हकीकी नहीं मानता। जब दावा पर वारिद होने वाले माना को वो हकीकी नहीं मानता, आप कह रहे माना के माना बदले, माना के माना बदले तो ये भी हकीकी बन जाता है, इसको हकीकी को मानता नहीं है। तो ये तौजीहुल कौल बिमा ला यरना भी कायल हु के कबील से बन जाएगा। इसलिए एतराज वही है जो मीर साहब अलैहिर्रहमा ने कहा कि इसके नज़र में मुकद्दिमा के वो माना नहीं है जो मशहूर है माए तवक्कुफ अलैहि, इसको मुकद्दिमा के माना बदलना पड़ेंगे, मना के माना ये नहीं बदलेगा। बात समझे नहीं? हाँ वारिद होगा उस पर है। इस वक्त जब ये मना के माना बदले कि मना वारिद हो मुद्दा पर भी हकीकी, यानी मुद्दा पर वारिद होने वाला जो माना है वो भी हकीकी हो और कोई बोध नहीं उसके इल्तिजाम में, वो कहे नहीं मैं ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। लेकिन हम कहते हैं वो ये नहीं कह सकता क्योंकि पहले मान चुका है, पहले मान चुका है कि दावा पर जो वारिद होने वाला माना है ये हकीकी नहीं है। नकल के बारे में उसने तफसील की। ठीक है।